کائنات میں بسنے والا ایسا نہیں جس کا رزق ہم نے اپنے ذمے نہ لے لیا ہو، الا علی اللہ، سب کا رزق ہمارے ذمے۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا وہ سمجھ لیا ہم نے ہمارا ہے کہ ہمیں کمانا ہے، حلال ہو یا حرام ہو، نماز پڑھ کے ہو یا چھوڑ کے ہو، کمانا ہے کمانا ہے۔ ایک صاحب یہاں پہ اتنا زیادہ مسجد کے میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے، یہ بتا رہا ہوں یہ ہمارا ذوق کتنا سطحی ہے اور کتنا جیسے کہتے ہیں عبادت، اسی لیے عابد اور عارف میں فرق ہوتا ہے۔ عارف اللہ والا وہ ہوتا ہے کیسے بھی حالات ہو جائیں وہ اللہ کو، اللہ کے دین کو، ضروریات دین کو چھوڑ نہیں سکتا، اور بلکہ نوافل اور اذکار کا بھی آخری حد تک اہتمام کرتا ہے۔ تو وہ نمازی صاحب کچھ عرصے بعد مجھے ملے، ایک دم سے اچانک غائب ہو گئے۔ بہت مسجد میں رہتے تھے، پھر کہیں اچانک بس میں یا کہاں پہ ملے، میں نے کہا کیا ہوا، آپ نظر نہیں آ رہے؟ اچانک یاد آ گیا۔ یاد بھی نہیں آتے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہاں میری اصل میں نوکری لگ گئی، تو نوکری لگی ہے، مسجد سے چھٹی ہو گئی، کہ بس وہاں جانا ہوتا ہے، صبح رات دیر ہو جاتی ہے تو فجر رہ جاتی ہے، اور دن میں 3 بجے وہاں جانا ہوتا ہے، تو وہاں جانے کی تیاری میں یعنی نمازیں تک گئی۔ نوکری لگ گئی تو نمازیں بھی چلی گئیں۔ جب تک نوکری نہیں تھی تو اسی لیے نماز پڑھ رہے تھے کہ نوکری لگ جائے، رزق کا بندوبست ہو جائے۔ جب ہو گیا تو اب نمازیں بھی گئیں۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا، رزق کی تلاش۔ اب کسی کے ذمہ سیٹ لگائے کہ تمہارا کام پروڈکشن کرنا ہے، چیز بنانا، سامان بنانا، وہ چلا جائے بل اکٹھا کرنے، بھئی تم ہمارے سیٹ کو بل نہیں دو گے تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ سارے ورکر جو ہے بل اکٹھا کرنے چلے جائیں تو کام کون کرے گا پھر؟ تو وہ بل دے یا نہ دے، یہ تو کہے گا بھائی تمہیں ہم نے کس کام پہ لگایا، تمہیں بل لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں تو ہم نے مال بنانے کے لیے رکھا تھا، ہم نے تمہیں پیدا کس لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم اپنا کام کرو، پھر دیکھو کہ میں اپنا کام کیسے کرتا ہوں، دیکھو کہ میں اپنا کام کیسے کرتا ہوں۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا نماز اور نماز کے بھی تقاضوں کو پورا کرے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے ناشائستہ حرکتوں سے۔ نمازی بھی ہے، گالی بھی دے رہا ہے، یہ ہے نماز تو ہم پڑھتے ہیں، بہت سے کہیں گے، بہت سے تو وہ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم جمعے کی پڑھتے ہیں۔ بجلی چلی گئی، میں وہاں رہتا تھا 3-4 گلی چھوڑ کے، یہ جانتے ہیں ہمارے نمازی صاحب، تو ان کے رشتے دار تھے، ان کے گھر پہ وہاں برابر والے بھی آ گئے، بجلی چلی جائے گرمی میں، یو پی ایس وغیرہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو باتیں ہو رہی ہیں، ارے صاحب یہ حکومت والے ایسا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں میں تو جمعے کی نماز پڑھتا ہوں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں، فجر کیا، یہ بھی ظہر اثر بھی نہیں کہتے، جمعے کی نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ فرمانے تم تقوی اختیار کرو، حلال و حرام کی فکر کرو، نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات، پائچے تمہارے نیچے نہ جائیں، داڑھی تمہاری اوپر نہ جائے، ہر چیز میرے محبوب کی سنت کے مطابق ہو، تقوی کا اہتمام ہو، پھر دیکھو دروازے ہم کھولیں گے۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، آپ دیکھ لیجئے جا کے معارف القرآن میں، اردو پڑھنا تو آتا ہے، معارف القرآن میں اس کا ترجمہ ہی لکھ، ہم اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، تنگی میں جو تقوی اختیار کرے گا سب کے لیے، جو یہ نہیں کہ مولوی ہونا چاہیے، بہت بڑا عربی ہونا چاہیے، آجمی، ہر ایک کے لیے، ومن، جو بھی آدمی بھی، من کا کیا مطلب ہے، جو کوئی، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں سے راستہ نکالیں، سب کرنے لگے تو پوری معیشت درست ہو جائے گی، جو اکیلا کرے گا اللہ تعالیٰ اکیلے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، یہ بھی سمجھ، یہ نہیں کہ سب نہیں کر رہے ہیں تو اکیلا کرنے والا بھی پریشان ہی رہے گا ہمیشہ، نہیں، اگر یہ سچا صحیح تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اکیلے کی جو ہے وہ دستگیری اور رہنمائی فرمائیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آگے اور وضاحت ہے کہ تنگی میں سے کوئی سمجھے نہ سمجھے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء اللہ، یہ علماء کرام، یہ قاری حضرات کہاں سے کھا رہے ہیں؟
25-30 ہزار میں ان کا کیسے گزارا ہو رہا ہے. اولیاء اللہ بازار کوئی بعض دفعہ کوئی کام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کا نظام چلا رہا ہوتا. وما من دابہ پہ انہوں نے ایمان لائے, اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہے ہیں. اداروں کو کون کھلاتا ہے؟ یہ کون سے کام کرتے ہیں؟ بتائیے, وہ بھی دکان چلائے فلاں کرے, وہ یہ کام کرے تو پاکستان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ حکومت, سرکار تنخواہ دیتی, کیونکہ وہ سرکار کا سرکاری کام کر رہے ہیں. تو سرکار اس کو, جو سرکار کا سرکاری کام کرے, اللہ کے دین کو پھیلائے اور اس کی فکر کرے, اس پہ پورا پختہ کار ہو جائے, پھر اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں. لیکن ویسا ہو جائے جیسا ہونا چاہیے. جیسے ان اداروں نے اپنے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے, انہوں نے ہم نے آپ کو وقف کر لیا ہے. آج کہتے ہیں مولوی کو بھی چاہیے دکان چلائے فلاں کر. جب دنیا کے محافظین ایک کام میں لگے ہوئے ہیں تو دین کے محافظین ایک کام میں نہیں لگ سکتے. ان کا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین کو آگے پھیلائیں. جو یہ اس کو بنا لے گا وہ آقا کی دعا پائے گا, سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی. نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے سرسبز و شاداب کا کیا مطلب ہے؟ ہرا بھرا رہے, ہنستا کھیلتا رہے, اور آسان ہنستا کھیلتا ہرا بھرا رہے. جو میری بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے. ہم تو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پہنچانے کا سلیقہ کہاں سے آئے؟ پہنچانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے, سننے کے لیے وقت نہیں. جب سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیا؟ قرآن پڑھنے کا, تجوید سے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. نہیں سیکھا انہوں نے دین, رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. یہی معراج ہے. بس میٹرک کر لو, یہ کر لو تو اس سے یہ اسکوپ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا. کچھ نہیں کیا تو فلاں کاروبار کر لو. ہاں بس ٹھیک ہے, کبھی نماز روزہ بھی کرنا چاہیے, جمعہ وغیرہ پڑھ لینا چاہیے. یہ اس پہ کوئی بھی نہ والدین توجہ دیتے نہ معاشرہ توجہ دے رہا. یہی وجہ ہے ہماری معیشت کی اس حد تک جانے کی, قرضوں میں ڈوبنے کی. اگر پہلے سے ہمارے بڑے سوچ لیتے کہ قرضہ نہیں لینا ہے, چاہے آلو کی بھجیا کھانی ہے یا قرض کے چراغ جلانے سے بہتر ہے, قرض کے چراغ جلانے سے بہتر ہے کہ آدمی اندھیرے میں گزارا کر. ہم قرض کے چراغ جلاتے یہاں تک آ گئے کہ IMF کہہ رہا آپ کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے, ہم چلا رہے ہیں نظام آپ کا. ابھی پچھلے دنوں بیان, آپ کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہماری معیشت کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرضہ اتنا لیا, اس سے قرضہ اتنا کیوں لیا, کس نے لیا؟ آپ پھر وہی عام آدمی جو ہے حکمران کو کرا. سب مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے, سب پاکستانیوں کا, سب مسلمانوں. سب اگر اس درجے کے مسلمان ہو جاتے تو کبھی بھی ایسے لوگ نہ آتے جو غیروں سے بھیک مانگتے, بلکہ اللہ سے مانگتے, مسجدوں کو آباد کرتے. وہ منظر مجھے بھولتا نہیں ہے جب وہاں تک لوگ ہوتے عید کی صبح. اگر وہی منظر روزانہ فجر میں ہو جائے تو کیوں حالات نہیں بدلیں گے؟ آپ کا دل نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ حالات بدلنے پہ قادر ہے؟ وہی صحابہ جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آزمایا, کچھ عرصے مشقت ہوتی ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. کس لیے؟ لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ ہے, کوئی مجھے چمڑا سنگھا رہا ہے, چپل سنگھا رہا ہے, کوئی کچھ. وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا, میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا. حضرت بلال پر کتنے فاقے آئے, حضرت ابو ہریرہ پہ کتنے فاقے. اصحاب صفہ تو ایسے ہی رہتے تھے, کبھی کوئی کھجور پانی آ گیا, کچھ آ گیا ہوتے, ورنہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. لیکن ان کی برکت سے پھر انہوں نے جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان لڑا دی. 15 سال, صرف 15 سال محنت کی, اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں تھے. ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا ہے, صرف بولا نہیں ہے, دکھایا ہے. تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے نا کیسے یہ مدد آئی. وہ بھی انہوں نے بھی حرکت کی, ہم حرکت نہیں کرنا چاہتے, یہ برکت چاہتے ہیں. قرآن خوانی کرا لی, تم بھی پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو, تم بھی برکت آ جائے گی. حرکت خود نہیں کر رہے کہ ہم اٹھ کے خود آخری رات میں اللہ سے مانگیں, آخری رات میں اللہ سے مانگے اور اپنے اعمال کو درست کریں. اس میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے, لیکن اس مشقت کے بعد ہی راحت پہنچنے میں ہوگی. مشقت جو بے حد تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہو. صحابہ نے کس طرح یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور میں اتنا مال تھا, حضرت عمر کے دور میں ہی آ گیا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو نظر نہیں آ رہا, اتنا مال تھا. یہ روپیہ پاکستانی روپیہ نہیں تھا, کاغذ کا روپیہ, سونا اور چاندی تھا, سونا اور چاندی. پاکستانی روپے کی ویلیو تو بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مقابلے میں بھی گری ہوئی. ہم کہتے تم کیا یورپی ممالک سے مقابلہ کرو, تم تو اپنے پڑوسیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے.
یہ افغانستان کل 3 سال پہلے آزاد ہوا، اس کی کرنسی دیکھیے ہماری، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ مولویوں کا قصور ہے یا سودی قرضہ لینے والوں کا قصور ہے؟ تو اتنا مال تھا حضرت عمر کے زمانے میں کہ ادھر کا آدمی ادھر کو نظر نہیں ہے، کتنا بڑا ڈھیر ہوگا بتائیے. حضرت عمر کا قد بھی لمبا تھا رضی اللہ، اتنا مال آ گیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کی اکثر صحابہ کی زندگی میں بود و باش میں کوئی فرق نہیں آیا. چلو بھی جلدی کرو جلدی کرو، جلدی پکا مکان بناؤ، جلدی جلدی عمارتیں تعمیر کرو اور لباس تبدیل کرو. وہی 14 پیوند، وہی پیوند لگے، تبدیلی نہیں آئی. انہوں نے دیکھا تھا اپنے پیشرو کو، نبی علیہ السلام کو، صدیق اکبر کو دیکھا تھا اسی راستے پہ. عثمان رضی اللہ عنہ دور میں اتنا مال تھا کہ ان کو اجازت دینی پڑی بھائی اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کرو، تو اتنا جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس کو کیا کریں گے؟ لہٰذا تھوڑی تھوڑی دنیا آنے لگی، اجازت کی حد تک، جواز کی حد تک، وہ عیاشی کی حد تک. آہستہ آہستہ اس عیاشی کی حد تک آئے کہ پھر اسی میں لگ گئے اور دین کے پھیلانے کو چھوڑ دیا. پھر وہیں پہ آ گئے جہاں سے چلے تھے، اور جو سریا پہ پہنچا دیا تھا صحابہ کی محنتوں نے ہمیں، اور ہماری غفلتوں نے ہمیں تحت الثری میں پہنچا دیا. شیخ الاسلام اس بارے میں بہترین شعر پیش کرتے ہیں کہ حیرت نہ کر وہ مسلمان جس سے کافر بھیک مانگتا تھا کہ ہم سے جزیہ لے لو اور ہمیں کچھ نہ کہو. آج وہ مسلمان IMF سے بھیک مانگ رہا ہے. آگے وہیں پر حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، حیرت نہ کر بدن کو میرے چور دیکھ کر، ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں. ہمارے صحابہ نے، ان کے بعد کے لوگوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا تھا اور ہم کہاں گرے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس پستی میں جی رہے ہیں. کیا ان کے نزدیک ہماری حیثیت؟ کیا ان کے نزدیک ہماری حیثیت؟ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور مسلمانوں کے اعمال سے دنیا کا نظام چلتا ہے. یاد رکھیں، مسلمانوں کے نظام سے دنیا، اگر مسلمان دوبارہ اس مقصد پر آ جائے، دنیا کا نظام درست ہو جائے. معیشت تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.